بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاکر 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو ذکر کریں گے کہ اسلام آباد میں موسلادھار بارش کے بعد سیلابی صورتحال جو پیدا ہوئی ہے اور مختلف سیکٹرز میں پانی اس حد تک گھروں میں داخل ہو گیا کہ اس کے نتیجے میں ایک خاتون اور ایک بیٹا بھی انتقال کر گیا۔ تو اس حوالے سے ڈی سی اسلام آباد نے بھی کچھ گفتگو کی ہے، محکمہ موسمیات کی گفتگو بھی سامنے آئی ہے، شامل پروگرام کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم گفتگو کریں گے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر جو مختلف اشیاء خورونوش ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، تو مہنگائی کی یہ صورتحال روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ کہاں تک پہنچے گی اس کا بھی ذکر کریں گے، اور پھر ملک میں جو اس وقت کرونا کی صورتحال ہے اس کی بھی بات کریں گے۔ وزیر اعظم نے کچھ بیانات دیے ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی، اور پھر ایک بیان جو انہوں نے پردے کے حوالے سے دیا تھا اس کو بھی آج انہوں نے کلیریفائی کیا ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ سعد ترین صاحب، باتیں بہت سی ہیں لیکن آج جو سب سے پہلے بڑا اہم معاملہ ہے یہ اسلام آباد جو اس ملک کا کیپٹل ہے، جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر جتنی بھی بارشیں آئیں تو پانی کھڑا سڑکوں پر نہیں ہوتا، ملک کے دیگر علاقوں کے برعکس یہاں صورتحال ماضی میں بہتر رہی ہے۔ یہ کچھ سیکٹرز میں جو پانی اس حد تک، یعنی بارش ہوئی، اتنی بارشیں ہوتی رہی ہیں، ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس حد تک بارش ہوئی ہے اور صورتحال یہ ہے کہ پانی گھروں میں داخل ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سیلاب بہہ رہا ہو۔ اصل میں آپ کو نقی صاحب عرض کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام آباد ایک ایسا ہی شہر ہے جہاں جتنی بھی بارش ہو 15 منٹ کے بعد جو ہیں وہ پوری سڑکیں صاف ہوتی ہیں۔ ڈرینیج سسٹم بہت اچھا ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف نالے ہیں جو سی ڈی اے کے انڈر کنٹرول میں آتے ہیں، وہاں پتھر لگائے جا رہے ہیں، اس پر ہم ایک علیحدہ پروگرام بھی کریں گے، بہت ان کی صفائی بھی کی جا رہی ہے۔ یہ جو جس جگہ پر یہ ساری صورتحال پیش آئی ہے یہ ہے نجی ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو جو مافیا ہے وہ جو نالے ہیں جو اسلام آباد کے اوریجنل حقیقی نالے ہیں جو جہاں سے یہ پہاڑوں سے پانی آتے تھے اور گزر جاتے تھے، انہوں نے ان نالوں پر قبضہ کیا، ان نالوں پر پلاٹ بنائے، ان نالوں پر کمرشل پلازے بنائے، جس کی وجہ سے وہ نالے جو ہیں وہ ایسا ایسا سکڑتے گئے اور کئی جگہ پہ بند ہو گئے۔ جب اوپر سے مارگلا کی پہاڑیوں سے پانی تیز آیا تو وہ پھر ظاہر ہے آگے ڈرینیج کا سسٹم نہیں تھا، اس میں نقصان ہوا ہے، لوگوں کی گاڑیاں چلی گئی ہیں، مطلب ہلاکتیں ہو گئی ہیں، یہ بہت نقصان ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد انتظامیہ جو ہے، خاص ڈپٹی کمشنر جو ہیں حمزہ شفقات صاحب، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شہر میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں اور یہ جو نالے ہیں ان پر جو قبضے ہو رہے ہیں اور یہاں پر کمرشل پلازے بن رہے ہیں، اس کا کوئی تو جواب دہ ہونا چاہیے نا۔ آخر اسلام آباد انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ نہیں تو اس پہ سی ڈی اے کا بھی تو رول بنتا ہے نا ساتھ۔ دیکھیں، سی ڈی اے جو ہے وہ تو ایک ماسٹر پلان بنا کے دے دیتی ہے نا جی، پلان بنا کے دے دیتی ہے کہ جی یہ آپ کا پلان ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹی دیتی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو چیزیں کر رہی ہوتی ہیں، جو کچھ ہو رہے ہوتے ہیں، نالے بند ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو انتظامیہ نے دیکھنا ہوتا ہے نا جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو انتظامیہ، میں سمجھتا ہوں اس پر انتظامیہ کو ایک جائزہ لینا چاہیے اور سی ڈی اے کو بھی جائزہ لینا چاہیے اس پر کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ نالے کیوں بند ہوئے ہیں، یہ نالے سکڑے کیوں ہیں، ان کا جو مطلب ان کا ایک حصہ تھا باقاعدہ جس میں پانی نکل جاتا تھا، اس کو تنگ کر کے اس کو اس میں بھرائی ڈال کر اس کے اوپر پلاٹ بنا کر اس کے اوپر پلازے بنا کر یہ کس نے کیے ہیں، ان آدمیوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈی جی آئی سی ٹی سیدہ شفق ہاشمی لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شفق ہاشمی شاہبہ وقت دینے کا۔ آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، اسلام آباد میں شدید بارش ہوئی، اس کے نتیجے میں سیلاب آ گیا، گھروں میں پانی داخل ہو گیا، ہلاکتیں ہو گئیں، اور ڈی سی اسلام آباد یہ فرماتے ہیں کہ بادل پھٹنے سے واقعہ پیش آیا، محکمہ موسمیات اس کی تردید کر رہا ہے، آپ کیا کہتی ہیں اس پر؟ ہمارا E11 میں اس میں ریسکیو کا کام ابھی جاری ہے، جگہ سے پانی نکالا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ود ان اے کپل آف آورز ساری جو ہے وہ کلیئر کر دیا جائے۔ ایک خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے 15 پہ کالیں کیں اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آیا نہیں، ان کی ہیلپ نہیں ہو سکی اور وہاں ہلاکتیں ہو گئی ہیں ایک ماں اور ایک بیٹے کی۔ کیا اس بارے میں کوئی انکوائری ہو رہی ہے؟ رابطہ منقطع ہو گیا۔ شفق ہاشمی صاحبہ ڈی جی آئی سی ٹی ہیں جن کے انڈر میں یہ ساری ایڈمن کے معاملات آتے ہیں، وہ جواب دے رہی تھی، اپنا موقف دے رہی تھی۔ لیکن یہ ترین صاحب بڑی عجیب صورتحال ہے نا کہ ایک ہمارے ڈی سی صاحب یہ فرماتے ہیں بادل پھٹے اور بادل پھٹنے کی وجہ سے ایسا ہوا، محکمہ موسمیات کہتے ہیں یہاں کوئی بادل نہیں پھٹا، بارش ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شفقات صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بادل پھٹے ہیں، یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ محکمہ موسمیات جو کچھ بتا رہا ہے وہ ٹھیک بتا رہا ہے۔
لیکن ان کی جانب سے یہ کہنا کہ جی بادل پھٹ گئے ہیں اور یہ ایسا ہو گیا ہے، بابا بادل پھٹے ہیں نہیں پھٹے، آپ اس شہر کے آپ ڈی سی ہو، آپ کو چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ویسے تو مطلب وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نالوں پہ جن لوگوں نے قبضے کیے ہیں، یہ انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ یہ جو نالوں پہ لوگ پلاٹ بنا رہے ہیں، کمرشل وہ بنا رہے ہیں، 2 ماں بیٹا جو ہے وہ، ایک ماں اور ایک بیٹا، 2 آدمی جو ہیں وہ اس میں جان باک ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس کا کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا۔ لوگوں کی لاکھوں روپے کی گاڑیاں چلی گئی ہیں جناب، آپ دیکھیں پانی میں کس کے کیا صورتحال ہے، ہماری اسکرین پر یقیناً وہ چل رہی ہیں کہ لوگوں کی مہنگی گاڑیاں جو ہیں وہ دیکھیں ان کا کیا اشر ہو گیا ہے۔ یہ ٹاؤن پلانر کون تھا کہ یہ کس نے پلاننگ کی ہے؟ یہ کون آدمی ہے جس نے کس نے منظوری دی ہے یہاں بننے کی؟ اس سوسائٹی کا انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ وہ انتظامیہ کے لوگ جو ہیں، سیکٹرز تو سی ٹی اے نے اپروو کیا ہے تو وہ بنے ہیں نا۔ اب یہ سیکٹر 11 کی جب بات کر رہے ہیں، یہ اپرووڈ سیکٹر ہے نا، سی ٹی اے کا سیکٹر ہے، وہاں پہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ وہ وہاں نجی جو ایک سوسائٹی ہے جو اس کو چلا رہی ہے، ٹھیک ہے، پولیس فاؤنڈیشن، تو یہ اس انتظامی وہ جو سوسائٹی جو اس کو چلا رہی ہے، جس کے ذمہ یہ ساری انتظامات ہیں، وہ ان انتظامات کو کیوں بہتر نہیں کر سکی؟ ان کو تو میرے خیال میں اب تک تو یہ خبریں آنی چاہیے تھیں کہ اس سوسائٹی کے جو انچارج ہیں، فاؤنڈیشن کے جو انچارج ہیں، وہ سارے گرفتار ہو گئے ہیں کہ نالوں کی وجہ سے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کیونکہ جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے ہیں، جتنے بھی پراپرٹی والے ہیں، جتنے بھی یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بہت بااثر لوگ ہوتے ہیں اور ان کا مطلب ہر جگہ پہ تعلق ہوتا ہے، انتظامیہ میں ان کا تعلق ہوتا ہے، انہوں نے لوگوں کو پلاٹ دیے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف جو ہے انہوں نے مراعات دی ہوتی ہیں، خدمت کی ہوئی ہوتی ہے، ان پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ بھائی اس پولیس فاؤنڈیشن جو E11 چلا رہی ہے پوری، وہاں سے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، یہ صفائی کے اور باقی تمام چیز سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جو سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، وہ سی ڈی اے تو نہیں پرووائڈ کرتی نا، وہ تو یہ سوسائٹی والے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تو ایک اپروول دے دی اور اس کے بعد یہ وہ بن گئی سارے سوسائٹی۔ انتظامات جو ہے وہ سوسائٹی نے کیوں نہیں کیے؟ وہ کون آدمی ہیں جنہوں نے نالوں پہ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ڈرینیج کا ایک بڑا بنیادی معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ دیگر سیکٹرز ہم دیکھتے ہیں، اتنی بارش اسلام آباد کے دیگر علاقوں میں بھی ہوئی ہے، وہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں جو ہے آپ دیکھیں باقی جگہ پر اس سے زیادہ بارش ہوئی ہے، اس سے زیادہ بارش ہوئی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہاں تو کوئی نہ سڑکوں پہ پانی ہے نہ کچھ ہے، سڑکیں ساری صاف ہیں۔ یہ آخر E11 میں جو مطلب یہ ایک مطلب یہ وہاں کو عام آدمی گھر بھی نہیں لے سکتا، وہ بہت مہنگے گھر ہیں، پیسے والے لوگ لیتے ہیں۔ یہ آخر کیا کیا یہ جو سوسائٹی والے وہاں ہیں، اس کی انکوائری ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں گرفتار ہونے چاہیے تھے وہ لوگ، انکوائری کیا ابھی تک ان کو ان گرفتار ہونا ہلاکتوں چاہیے کا ذمہ دار کون ہوگا، کس کے سر پہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں ان پر یہ جو ذمہ دار ہیں ان پر ابھی تک ڈی سی کو ایکشن کرنا چاہیے تھا اور ان کو گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ ابھی تو وہ بیانات آ رہے ہیں اور تردیدیں آ رہی ہیں، ڈی سی صاحب بیان دے رہے ہیں، محکمہ اس میں تردید کر رہا ہے۔ ہمارا بڑا المی ہے کہ یہ صرف بیانات دیتے رہتے ہیں اور تردیدیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ اصل جو لوگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ طاقتور ہوتے ہیں، ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، اور یہ سوسائٹی کے جن لوگوں نے یہ نالے بند کیے ہیں، جن لوگوں نے اوپر فلیٹ بنائے ہیں، جن لوگوں نے کمرشل پلازے بنائے ہیں، جن لوگوں نے پلاٹ بنا کے بیچے ہیں اور اوپر گھر بنانے والے کو تو کوئی قصور نہیں ہے نا، آپ نے بیچ دیا۔ جن لوگوں نے بیچے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، اس پہ ایکشن ہونا چاہیے نا۔ کراچی میں یہ صورتحال پیدا ہو تو یہاں سے پوری جو وزیر برگیڈ ہے ان کے بیانات بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ سندھ حکومت نے تجاوزات کیے اور یہ اس پہ پریشر آتا ہے۔ تو یہاں اسلام آباد میں یہ صورتحال پیدا ہوئی، اس پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایکشن ہونا چاہیے اور اسلام آباد انتظامیہ کے لوگ بھی تبدیل ہونے چاہیے۔ بالکل اسلام آباد انتظامیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بالکل تبدیل ہونا چاہیے۔ شیخ رشید صاحب بڑی تعریفیں کرتے رہتے ہیں ان کی کہ جی ڈی سی بہت اچھے ہیں، فلانے یہ اچھے ہیں، یہ ان کی کارکردگی، لوگ ڈوب کے مر گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی بادل پھٹ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے اور دیگر اہم معاملات۔ یہ تو ایک معاملہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ صورتحال ہوئی، اس کے علاوہ عوام پر جو مہنگائی کا بم گرا ہے وہ کہاں تک پہنچے گا، اس پہ بات کریں گے۔ بریک بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، مہنگائی کا ذکر کریں گے۔ صورتحال یہ ہے کہ وزیراعظم ریلیف پیکج کے تحت اشیاء خورنوش پر سبسڈی میں کمی کر دی گئی ہے، اور جب ظاہر ہے سبسڈی میں کمی ہوئی ہے تو اس کے نتیجے میں مہنگائی ہوئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر یہ صورتحال ہے کہ چینی، گھی اور آٹا مہنگا ہو گیا ہے، اور چینی فی کلو 17 روپے مہنگی ہوئی ہے، اور گھی جو ہے وہ 90 روپے فی کلو اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 150 روپے کا ہو گیا ہے، تو اب اس میں مہنگا ہو گیا، یعنی اس میں زیادہ اضافہ ہوا ہے، 150 روپے اصل قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔
تو اب یہ جو قیمتوں میں اضافے کی منظوری بھی حکومتی سطح پر کابینہ میں دی گئی ہے، اور چونکہ سبسڈی میں کمی کی گئی ہے، یہ تو یوٹیلیٹی سٹورز وہ ہیں جو گورنمنٹ کے کنٹرول ریٹ کے اندر چل رہے ہیں، آگے کیا صورتحال بنے گی؟ زیادہ ترین صاحب کہاں معاملات پہنچ چکے ہیں اس وقت؟ نقی صاحب، آپ کو یاد ہے کہ جس دن یہ اقتصادی سروے پیش ہوا تھا، جناب محترم آپ نے خود ہی ایک ہمارے رپورٹر سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا یہ بجٹ ہے یا یہ صرف کوئی ایسے اعداد و شمار کا دھندا ہے، کوئی نیا بجٹ آئے گا؟ یہ ہم نے جانا ہے آئی ایم ایف کے پاس، ٹھیک ہے جی، صحیح، اور میرے خیال میں اگست ستمبر میں یہ آئی ایم ایف سے پھر مذاکرات شروع کرنے والے ہیں، تو ابھی چیزیں اور مہنگی ہونی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزارت خزانہ کے ایک دو بڑے ذمہ دار لوگوں نے یہ مجھے بتایا ہے کہ ابھی کیونکہ آئی ایم ایف جن شرائط پہ ہمیں قرضہ دے گی، وہ شرائط ان کی یہی ہیں کہ جو ہم اقدامات کر رہے ہیں۔ صحیح، پیٹرول کو مہنگا کیا جا رہا ہے، پہلے پیٹرول مہنگا ہوا ہے، ابھی اور سنا ہوگا، اس کے بعد یہ کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں شیخ رشید صاحب نے ایک تقریب میں یہ کہا کہ کوئی اپوزیشن ہمارا کچھ نہیں کر سکتی، صرف مہنگائی ہماری دشمن ہے، ہم اس پر بھی قابو پا لیں گے۔ یہی قابو پایا، سبسڈی اب ختم کر دی جانا، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نقی صاحب، آپ نے خود یہ دیکھا ہوگا کہ غریب آدمی کی ضرورت کی یہ چیزیں ہیں، گھی ہے، آٹا ہے، دالیں ہیں، چینی ہے، یہ غریب آدمی کے لیے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ یہ جو بڑے سپرا ایلیٹ کلاس ہیں ان کا یہ مسائل ہی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی مہنگائی کا پتہ چلتا ہے، ان کے پاس دولت بے شمار ہے۔ پاکستان میں اب یہ ہوا ہے کہ یہ پچھلے 3 سالوں میں یہ جو ریاست مدینہ بنانے جا رہے تھے، ان لوگوں نے یا تو بہت زیادہ پیسے والے طبقہ بنا دیا ہے جو بہت زیادہ مطلب لوٹ مار کر کے بنے ہوئے ہیں، یا پھر وہ بالکل غریب ہو گئے، مڈل کلاس درمیان میں ختم ہو گئی ہے۔ صحیح، اور میں آپ کو یہ بتاؤں، دنیا کی تاریخ میں جو معاشرے، جن معاشروں میں مڈل کلاس نہیں ہوتی، وہ معاشرے بکھر جاتے ہیں، صحیح، وہ معاشرے پھر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے۔ ہمارے ملک میں یا تو لوگ بہت امیر ہیں یا بہت بالکل غریب ہیں۔ بالکل صحیح۔ دیکھیں مہنگائی جو ہے وہ ایک طرف سے نہیں ہو رہی، کھانے پینے کی چیزوں میں صرف مہنگائی نہیں ہو رہی، مہنگائی بجلی کے بلوں میں ہو رہی ہے، مہنگائی پیٹرول میں ہو رہی ہے، مہنگائی دیگر چیزوں میں ہو رہی ہے، اور وہ ساری ادویات میں مہنگائی ہو رہی ہیں، سبزی کھانے پینے کی جو سبزیاں ہیں ان میں مہنگائی ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگائی ساری کی ساری غریب آدمی پر آ رہی ہے، غریب آدمی اس کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ ٹماٹر مہنگے ہو گئے ہیں، ادرک مہنگی ہو گئی ہے۔ اب جب ہم پروگرام کر رہے تھے تو جب آپ نے شروع میں انٹرو دیا تو بریک کے دوران مجھے 2-4 میسج آئے کہ جی ادرک 600 روپے کلو ہے، ٹماٹر 100 روپے سے اوپر کلو بک رہا ہے۔ اگر آپ آپ کو یاد ہوگا ایک وزیر خزانہ سے ایک جرنلسٹ نے پوچھا کہ جی ٹماٹر کیا ہیں، تو انہوں نے کہا 17 روپے کلو بک رہے ہیں، جبکہ 100 سے اوپر اس وقت بک رہے تھے۔ حفیظ شیخ صاحب سے پوچھا حفیظ گیا شیخ صاحب سے، جی۔ اب وہ حفیظ شیخ صاحب کہاں گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ میں شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کے لوگ ہیں، یہ آئی ایم ایف کی پالیسیاں لاتے ہیں۔ باقر رضا صاحب کو بہت وہ کیا جا رہا ہے کہ جی گورنر اسٹیٹ میں بہت کچھ کر رہے ہیں۔ باقر رضا صاحب نے مصر میں کیا کیا ہے؟ صحیح، مصر میں لوگوں نے احتجاج کر کے ان کو نکالا ہے وہاں سے، اور آئی ایم ایف ان کو یہاں لے آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ان کے بچے یہاں ہوتے ہیں، ان کے بچے امریکہ میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی نوکریاں وہاں ہوتی ہیں، یہ یہاں آتے ہیں، جب بیگ اٹھاتے ہیں اور پھر یہ چلے جاتے ہیں واپس۔ تو یہ مہنگائی جو ہے یہ بہت خوفناک صورتحال اختیار کر گئی ہے، غریب آدمی کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ سر یہ تو صورتحال ہے جو اشیاء خورونوش ہے نا، پھر جیسے ابھی پیٹرول کی بات کی یا دیگر چیزوں کے، اس کے اثرات جو دیگر اشیاء پر پڑتے ہیں وہ بھی ہے۔ اسی طرح جو اسکول فیس میں اضافہ ہو گیا، کپڑوں میں مہنگائی ہے، ہر چیز میں اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یعنی پیٹرول کی ابھی قیمت انہوں نے بڑھائی ہے عید سے چند روز پہلے ہی، جو انہوں نے تحفہ دیا ہے عید کے 1 دن پہلے ہی، تو اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے اثرات اب سامنے آ رہے ہیں سب کے۔ اسی طرح یہ آٹا گھی یہ تو وہ ہے جو سبسڈی دی گئی تھی، یعنی گورنمنٹ نے وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت سبسڈی دی تھی یوٹیلیٹی سٹورز پر، اور یہ یوٹیلیٹی سٹورز پر یہ اضافہ ہوا ہے، جبکہ جب ہم باہر مارکیٹ میں دیکھتے ہیں تو جو اشیاء یہاں پر کنٹرول ریٹ پر مل رہی تھیں وہ باہر مارکیٹ میں پہلے ہی مہنگی ہیں۔ اب جب اس میں اضافہ ہوگا تو وہ جو پہلے مہنگی ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا۔ دیکھیں جی، میں آپ کو عرض کروں، ایک عام سا ماحول ہے کہ اگر جو چیز یوٹیلیٹی سٹور پہ 100 روپے کی مل رہی ہو، باہر مارکیٹ میں وہ 120 روپے کی مل رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں اسلام آباد سمیت پورے ملک میں جو ہے
جو ان کی پرائز کنٹرول کمیٹی ہیں وہ کوئی کام نہیں کر رہی. پہلے ایک مجسٹریٹی سسٹم ہوتا تھا, اس کے تھرو لوگوں کے خلاف اب کوئی کارروائی نہیں ہوتی. کوئی کسی ہر آدمی کا, آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, ایک جگہ چیز 300 روپے کی ہوگی, اگلی جگہ 350 کی ہوگی, اگلی جگہ 400 پہ ہوگی. کوئی نہیں پوچھنے والا کہ یہ ایک ہی چیز کے 3 ریٹ کیوں ہیں. صحیح. کون ہے ان کو کنٹرول کرنے والا؟ اور سارے وزراء اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں, جن کی کم از کم اسلام آباد میں تو ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ انتظامیہ چیک کریں, وہ صرف کشمیر میں حکومت بنانے اور اپوزیشن کو گرانے, اور مریم نواز نے یہ کر دیا, نواز شریف اقتدار کا منہ نہیں دیکھیں گے, اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ باتیں کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ اس چکر میں لگے رہتے ہیں, منسٹریز اپنا کام نہیں کر رہے سر. نہ منسٹر کام کر رہے ہیں, نہ نیچے انتظامیہ کام کر رہی ہے. یہ اتنی اوپر سے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں غریب آدمی کہاں جائے گا؟ جس آدمی کے 4 بچے ہوں, 15,000 اس کی تنخواہ ہو, آپ مجھے بتائیں گھر کرائے کے مکان پہ وہ رہتا ہو, وہ کس طرح یہ پورا کرے گا؟ بجلی آپ مہنگی کرتے جا رہے ہیں, پیٹرول پھر آپ یکم کو مہنگا کرنے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں 4 دن بعد پھر مہنگا ہوگا, اس کے اثرات علیحدہ ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. آپ مجھے بتائیں یہ کس طرح غریب آدمی رہے گا زندہ؟ نہیں, غریب آدمی کا زندہ رہنا. پرائم منسٹر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ غریبوں کے لیے ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں آپ پورے ملک کو پناہ گاہوں میں تبدیل کریں گے؟ لوگوں کو کیسے آپ خوراک اور دنیا کا کون سا ملک ہے جو پناہ گاہیں بنانے سے اور اس طرح کے دسترخوان بنانے سے ترقی کرتا ہے؟ دنیا میں ملک جو ہیں وہ کارخانے لگانے سے ترقی کرتے ہیں. ملک کی معاشی روزگار فراہم پہیہ چلتا ہے, لوگوں کو روزگار ہوتا ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مہنگائی کرتے جا رہے ہیں. یوٹیلیٹی سٹور پر آپ نے اتنی مہنگائی کر دی ہے جہاں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. لائنوں میں لگے ہوئے ہیں یوٹیلیٹی سٹور پر جا کر لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, اور وہاں پر جناب ان کو چیزیں نہیں مل رہی. یہ چیزیں مہنگائی ہونے کے باوجود نایاب ہو جائیں گی چیزیں. بالکل صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو یہ دیکھنا چاہیے, پرائم منسٹر عمران خان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آخر غریب عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں, اور یہاں غربت, بے روزگاری اور مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں. گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ جناب ہمارے ہاں ترسیلات زر میں یہ اضافہ ہو گیا, برآمدات میں یہ اضافہ ہو گیا, تاریخ کی بلند ترین سطح پر وہ پہنچ گئی ہیں, اور مہنگائی جو ہے وہ تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے. کل یہ دعویٰ کیا گیا گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے, اور آج یہ صورتحال ہے کہ سبسڈی میں کمی کر کے اشیاء خورونوش میں, اور یہ جو یوٹیلیٹی سٹور پہ جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل کچھ جن کے پاس نہیں ہوتا راستہ تو وہاں سے جا کے کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں. وہ طبقہ بھی اب جب کچھ خرید نہیں سکے گا تو کیا کرے گا؟ کرائم ریٹ نہیں بڑھے گا, جرائم کی شرح میں اضافہ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, دوائیاں مہنگی ہیں, لوگ دوائیاں نہیں لے رہے. آپ چیک کر کے دیکھیں کہ اموات کی شرح جو ہے وہ کتنی ہو گئی ہے, عمر جو ہے لوگوں کی کتنی کم ہو گئی ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں دوائیں لینے کے لیے. وہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں, اور یا یہ حکیموں سے, نیم حکیموں سے وہ دوائیاں لے رہے ہیں, وہ بھی اب مہنگی ہو گئی ہیں. غریب پہلے سر وہ جن کو آپ کرپٹ, چور, ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, یار ان کے زمانے میں اسپتالوں میں دوائیاں تو ملتی تھیں نا, اب تو یہاں دوائیاں نہیں ملتی. اور جو دوائیاں پڑی ہوئی ہیں, ہم نے پولی کلینک کا ایک پروگرام کیا تھا, اس میں ساری دوائیاں ایکسپائر ہو گئی ہیں. آئندہ ہفتے انشاءاللہ ہم ایک پولی کلینک پر ڈیٹیل سے پروگرام کریں گے کہ کتنا کروڑوں اربوں روپے کا وہاں بجٹ آتا ہے, اور سارے کھا جاتے ہیں. ان کے ڈاکٹروں کے اثاثے دیکھیں کیا ہو گئے ہیں, غریبوں کو ملی کچھ نہیں رہا. بالکل ایسی صورتحال ہے. مہنگائی کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے جی. آپ نے اوپر سے اور مہنگائی کر دی ہے, سبسڈی ختم کر دی ہے. کیا آپ سبسڈیز ختم ہوتی جا رہی ہیں, اور جو پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ گراف بن رہا ہے. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو میرے خیال میں زیاد ترین صاحب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اپوزیشن احتساب کا سامنا کر رہی ہے, اسے کرنا چاہیے, اگر کچھ نکلتا ہے تو ٹھیک ہے. دوسری جانب عوام جو ہے وہ امتحان میں ہے اس وقت. صرف جو ہے وہ ہمارے وزراء, ہماری حکومت اور ان سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, اس کے علاوہ عام آدمی امتحان میں ہے, اور اپوزیشن جو ہے وہ کوئی جیل میں ہے یا ڈاکو ہے یا چور ہے. بس یہ چل رہا ہے, اور اگر یہی صورتحال رہی تو معاملات میرے خیال میں مزید خرابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, وزیر اعظم پاکستان کا ذکر کریں گے جنہوں نے افغانستان کی صورتحال پر کامنٹ کیے ہے. سجاد صاحب, آپ کے علم میں ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان محسوس کرتا ہے کہ اس جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو پاکستان کے بھی اس پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کوئی عسکریت پسند اس وقت طالبان نہیں ہے, ہماری تو کوشش ہے کہ فریقین میں وہاں صورتحال بہتری کی جانب گامزن ہو. دیکھیں, پرائم منسٹر کے پاس کیونکہ انفارمیشن بہت فلٹر ہو کے آتی ہے, اور انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ عسکریت پسند نہیں ہے, یقیناً یہ درست کہا ہوگا انہوں نے. لیکن یہاں کارروائیاں تو آپ کو پتہ ہے, لاہور میں بھی ایک بڑا بلاسٹ ہوا تھا, پھر اس کے بعد کوئٹہ میں بھی چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے ہیں. یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کون ہے. کچھ تو ہے جو یہ سارے کر رہے ہیں.
جہاں تک افغانستان کی صورتحال ہے، افغانستان کی صورتحال میں ایسا نظر نہیں آ رہا، میری افغانستان کے جو صورتحال پر لوگ نظر رکھتے ہیں ان سے بھی بات ہوئی، جو سارے جی قبائل کو جانتے ہیں وہ بھی، ان سے بھی بات ہوئی، تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ چانس بہت کم ہے کہ وہاں امن ہو سکے۔ تو جو صورتحال بن گئی ہے، اور جس طرح وارڈ لارڈ میں اسلحہ تقسیم کر دیا گیا ہے، پھر جس طرح امریکہ وہاں سے بھاگا ہے، اپنا ساز و سامان بھی چھوڑ کر بھاگا ہے، تو اس کے بعد یہ خواہش ہم کر سکتے ہیں کہ وہاں امن ہو، کیونکہ وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی جو ہے اس کے اثرات ہوں گے، وہاں اگر امن نہیں ہوتا تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے بھی آج ہی کہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو، بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے افغانستان میں ایک نئی خون ریزی ہونے جا رہی ہے، اور اس کی صورتحال جو ہے وہ آہستہ آہستہ مختلف واضح ہو رہی ہے۔ مختلف جو ممالک ہیں، مختلف جو قوتیں ہیں، جن کا مطلب مفادات ہیں، وہ میرے خیال ان کی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے تو بالکل واضح کہہ دیا کہ ہمارا افغانستان کے کسی گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل جو حکومت ہوگی ہم اس کی حمایت کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو وہ پاکستان کے حق میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ وزیر اعظم چونکہ پہلی بار نہیں، یہ ایک طویل عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں اس طرح کا کوئی فریق نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام گروپس کے درمیان جو ہے صورتحال بہتری کی جانب ہو، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے آج ذکر یہ بھی کیا کہ جو سرحد ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس پر جو باڑ لگائی جا رہی ہے اس کا کام 90% مکمل ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں سے بڑی انفلٹریشن ہوتی رہی ہے، تو ایک تو یہ سیکیور کر لیا گیا ہے، اور ہماری پاک آرمی جو ہے اس پہ بڑا اہم رول ادا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ابھی کچھ دیر پہلے یہ بریکنگ سامنے آئی ہے کہ وہاں سے کچھ فوجی ہمارے پاس آئے تھے جنہوں نے پناہ کی درخواست کی تھی، ہم نے آج جو ہے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو باڑ لگی ہے اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے پہلے مہاجرین بہت بڑی تعداد میں آئے، اور پھر اس وقت ہم بھی جہاد میں بہت مصروف تھے، ہمارے طاقتور حلقے بھی سارے جہاد کر رہے تھے، جنرل حمید گل صاحب بھی اس وقت جو ہے وہ جہاد پہ بڑے بڑے سیمیناروں پہ لیکچر دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت جو وہاں سے لوگ آئے مہاجرین، وہ پورے ملک میں پھیل گئے، صحیح، اور آپ بھی بہت بڑی تعداد میں رہے تھے۔ اب یہ جو ہوا ہے، جو باڑ لگ گئی ہے، اس سے یہ ہوگا کہ لوگ اس طرح آ نہیں سکیں گے، اور اگر کوئی اکا دکا آ بھی جاتا ہے کہیں سے گھوم آ کے، تو اس کو روکنے کے انتظامات ہونے چاہیے تاکہ وہ آگے نہ آ سکیں۔ صحیح، جیسے ایران میں یہ جاتے رہے ہیں تو ایران نے ان کو مخصوص ایک جگہ پہ رکھا ہوا تھا، ایسا ہی میرے خیال میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے آنے سے ہمارے ملک میں ویسے بہت پریشر ہے، پہلے ہماری اپنی آبادی بہت زیادہ ہے، پھر ان کے آنے سے جرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے اور سارے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ان کو روکنا مہاجرین کو بہت ضرورت ہے۔ اگر وہاں خون ریزی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ لڑتے ہیں، ان کو لڑنے دیا جائے، وہ جو چاہتے ہیں کرتے رہیں، ٹھیک ہے، نہ ہم اس میں انوالومنٹ ہیں، نہ ہم ان کا کوئی گروپ ہے، نہ ہمارا کوئی ہمارے لیے کوئی اچھا ہے، نہ گڈ ہے، نہ کوئی بیڈ ہے، کچھ نہیں ہمارے لیے۔ ہم جو ہے نا بس اب ہم ان کے معاملے سے بالکل بے نیاز ہو گئے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا ہوا ہے۔ تو بس اب وہاں سے جب لوگ آنا شروع ہوں تو میرے خیال میں اگر حالات خراب ہوں گے تو لوگ ضرور آئیں گے، ان کو کسی طرح روکا جائے اور پاکستان کو محفوظ بنایا جائے کہ وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں گھوم نہ سکیں۔ ابھی اسلام آباد میں مختلف جگہوں پر دیکھیں بہت سارے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی شناختی کارڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ تو ایک معاملہ چل رہا ہے، شناختی کارڈ والا معاملہ بھی چل رہا ہے۔ ترین صاحب، دوسرا بڑا اہم معاملہ جاتے جاتے وہ کریں کہ ظاہر ہے کرونا کے مثبت کیسز جو ہیں وہ 30% سے تجاوز کر چکے ہیں، اور کراچی میں تو صورتحال انتہائی بختوش ہے۔ سندھ حکومت پہلے ہی پابندیاں لگا چکی ہے، آئندہ بھی مزید پابندیاں لگانے کا فیصلہ کرنے چاہ رہی ہے، تو اس وقت تو ایک مرتبہ پھر یہ لہر جو ہے وہ بیٹھتی چلی جا رہی ہے۔ دیکھیں، یہ جو لہر ہے اس کے بارے میں بہت سارے جو صحت کے ماہرین ہیں وہ بہت ہی خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے پروگرام کے ذریعے پاکستان کی عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر باہر نکلیں تو SOP پر عمل ضرور کریں، ہجوم میں نہ جائیں، کیونکہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی جان کو بچانا ہے۔ حکومت جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے، دیکھیں اب تو ویکسین شروع ہو گئی ہے، پنجاب میں بھی انہوں نے جو ہے نا گھر گھر ٹیمیں بھیجنی شروع کر دی ہیں، لوگوں کو لگائی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد میں بھی ایسے اقدامات ہو رہے ہیں، ویکسین تو لگائی جا رہی ہیں، لیکن آج ہی میں مختلف انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں بہت سارے لوگوں کو ویکسین لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد 2 3 مرتبہ ان کو کرونا کے وہ شکار بھی ہو گئے ہیں۔ اس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ویکسین لگی ہوئی ہو اور اللہ نہ کرے آپ کرونا کا شکار ہو جائیں تو وہ والا پریشر نہیں آپ کی صحت پر آتا جو ویکسین نہ لگی ہو تو آتا ہے۔
اس سے آپ کے زیادہ چانسز ہیں بچنے کے. ویکسینیٹڈ ہونا بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اس سے یہ ہے کہ بچ سکتے ہیں, بہت ضروری ہے. اور عوام سے اپیل ہے کہ وہ جائیں, سینٹرز میں جائیں اور جا کے ویکسین لگوائیں, اور کسی کے گھر اگر آتے ہیں تو وہ گھر میں بیٹھ کر ہی ویکسین لگوائیں, انکار نہ کریں, اپنی جان بچائیں, اپنے بچوں کی جان بچائیں. دیکھیں اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے, یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے, آپ کا اپنا فائدہ ہے. آپ کی جان محفوظ ہوگی, آپ کے گھر والے محفوظ ہوں گے, آپ کے بچے محفوظ ہوں گے, تو اب آپ خوشحالی بھی آ جائے گی, سب کچھ آ جائے گا. لیکن گھر کا سربراہ ہی اگر بیمار ہو جائے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر کس طرح چلے گی. تو میں عوام سے پھر یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ویکسین ضرور لگوائیں اور SOP پر عمل کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ صورتحال, اس میں آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا ہے. کچھ آپ دیگر معاملات بھی تھے, وہ نذیر چوہان والا معاملہ بھی تھا, لیکن وقت جو ہے زیادہ صاحب ختم ہو گیا. میرے خیال میں آئندہ روز پہ کل کریں گے کہ جہانگیر ترین گروپ کو ایک میسج دیا جا رہا ہے اب. ہاں جی, ایک میسج دیا جا رہا ہے اور بڑا سخت سا میسج ہے. چلے اس پہ آئندہ روز بھی بات کریں گے. ناظرین, اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.